صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب سے پہلے میں جے ڈی سی کو اور خصوصی طور پر ظفر بھائی کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان ایام میں اتحاد بین المسلمین کا یہ خوبصورت گلدستہ سجانا ایسے ہی مخلص دوستوں کی زحمتوں کا نچوڑ ہے اور جو آج کی ضرورت بھی ہے. جس آیت کی میں نے تلاوت کیا ہے سوچ کر تلاوت کیا ہے کہ ذرا میں وہ جو ربط ہے اہل البیت اور نبی کریم میں اس کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم پر درود بھیجنے کا حکم دیا. یہ درود بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جیسے ہی نبی کریم کا نام آتا ہے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آلہ کو بالعموم چھوڑ دیا جاتا ہے. توجہ کی ضرورت ہے چونکہ محفل میں اہل سنت اور اہل تشیع تمام مکاتب فکر کے جید علماء بھی اور سامعین بھی موجود ہیں. اس لیے وضاحت کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ روایت جتنی بھی اس کے بعد میں روایتیں بیان کروں گا ساری کی ساری روایتیں ہمارے اہل سنت علماء کرام کی کتابوں سے بیان کروں گا. جب یہ آیت اتری بعض لوگوں نے جب نبی کریم پر درود بھیجا اور اہل البیت کو نکال دیا یا ترک کر دیا تو نبی کریم نے فوراً اعتراض بھی کیا اور رہنمائی بھی کی. فرمایا کہ لا تصلو علی صلاۃ البتراء، مجھ پر وہ صلوات نہ بھیجو جو دم بریدہ ہو، جو نامکمل ہو. قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ دم بریدہ اور نامکمل صلوات کیا ہے؟ فرمایا وہ جس میں میری آل کو شامل نہ کیا جائے. توجہ رکھیے گا کہ نبی کریم کے تذکرے کے ساتھ آل کے تذکرے کا حکم اللہ کی مشیت، خواہش اور حکم بھی ہے اور نبی خاتم کی آرزو بھی ہے. اور جب آپ نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو چونکہ صد آمد نود ہم پیش ماست، جب 100 کا تذکرہ ہو گیا تو 90 بھی اس میں شامل ہے. اہل البیت خود بخود شامل ہیں، کوئی اہل البیت کو جدا نہیں کر سکتا. ذرا غور کیجئے گا جب آپ ایک لکھتے ہیں نا، ایک عدد، تو اس کے پیچھے جتنے بھی زیرو ہوتے ہیں ان کی قدر و قیمت اس ایک کی وجہ سے بنتی چلی جاتی ہے. وہ عدد نبی کی ذات ہے. نبی کی ذات سے جو بھی آ کر مل گیا اس کی قدر و قیمت بنی. جو قریب تر ہوا اس کی قیمت زیادہ ہوئی، جو دور تر ہوا اس کی قیمت کم تر ہوئی. لہذا نبی سے جڑنا یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو آج کی ان محافل میلاد کا مقصد بھی خود نبی سے جوڑنا اور دوسروں کو نبی سے جوڑنا ہے. اور نبی سے جوڑنے کا مطلب اہل البیت سے بھی جوڑنا ہے. ابھی شبیر ابو طالب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور مجھے کہا کہ بات میں نے اچھی کی. میں نے کہا بہت اچھی کی، میری خواہش تھی کہ وہ ہوتا تو میں اس کی معلومات میں اضافہ کرتا. جب
سعدی شیرازی نے 3 مصرے کہے بلغ العلا بکمالہ، علو اور بلندی اپنے کمال کو پہنچ گئی نبی کی صورت میں. کشفت دجا بجمالہ، آپ کے چہرے کی ضیاء اور چہرے کی نورانیت کی وجہ سے نور بھی اپنے کمال کو پہنچ گیا. حسنت جمیع خصالہ، وہ ہستی آئی جس کے تمام خصائل اس مقام پر ہیں کہ قابل بیان نہیں آئے. تو چوتھا مصرع بن نہیں رہا تھا. جب چوتھا مصرع نہ بنا بڑے پریشان رہے، سو گئے. رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. نبی نے فرمایا کہ سعدی پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ 3 مصرے بن گئے ہیں، چوتھا نہیں بن رہا. آپ نے فرمایا صلو علیہ وآلہ. چوتھا مصرع ان باقی تینوں مصروں کے بعد کمال کا مصرع بن گیا. اور یہ ربائی آج ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر مسلمان کو. امام احمد ابن حنبل کی بڑی خوبصورت روایت ہے. ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ جو فضیلت کی احادیث اہل البیت اور خصوصاً ابو اہل البیت یعنی اہل البیت کے والد امام علی ابن ابی طالب کے بارے میں نبی کریم کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہیں اور مستند ہیں، اتنی مقدار میں اور متنوع انداز میں کسی کے بارے میں اس طرح کی روایات نہیں آئی. امام احمد ابن حنبل جب ان سے پوچھا کہ آپ صحابہ کرام کی فضیلت کے اعتبار سے، درجہ بندی کے اعتبار سے ذرا ان کا مقام بتائیں، تو انہوں نے شروع کر دیا. کہا سب سے بافضیلت صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی صحابہ کا نام لیا اور آگے چلتے چلے گئے. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے 16 صحابیوں کا انہوں نے نام لیا درجے کے تحت، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے. سائل پریشان ہوا. کہا کہ اس پوری تفصیل میں کہیں پر علی ابن ابی طالب کا نام نہیں آئے، کیا وہ ان میں شامل نہیں آئے؟ تو ان کے چہرے کی رنگت بدلی اور کہا کہ تم نے صحابہ کی بات کی تھی، تم نے صحابہ کے بارے میں پوچھا تھا. کہا پھر علی؟ کہا کہ علی صحابہ نہیں ہیں، علی صحابی نہیں ہیں، علی اہل البیت میں سے ہیں. اور اہل البیت اور صحابیوں میں فرق یہ ہے کہ اہل البیت اپنی خلقت کی ابتدا سے انتہا تک پاکیزہ، نورانی اور اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، اور دوسرے جتنے بھی آئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور کلمہ پڑھ کر جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی پاکیت کلمے کی وجہ سے ہوئی ہے. اہل البیت وہ ہیں. اس اعتبار سے جب ہم یہ ایام مناتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ امویوں کی اور عباسیوں کی ریشہ دوانیوں اور اہل البیت کے خلاف چلائی گئی موومنٹ کے نتیجے میں آج امت اسلامی کے اندر اہل البیت کو وہ مقام اس طرح سے دینے سے لوگ ہچکچاتے ہیں جو ان کا مقام ہے. اس کی وجہ وہی تاریخی مظالم. ورنہ اگر احادیث کی روشنی میں دیکھیں، آپ متکلمین کے کلام کی روشنی میں دیکھیں، محدثین کے پیغام کی روشنی میں دیکھیں، سٹیج پر علماء موجود ہیں، ان کے علاوہ معاشرے میں جن جن علماء کے پاس آپ جا سکتے ہیں جائیے اور پوچھئے. جتنی روایات اہل البیت کی عظمت اور مقام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو وہ کئی جلدوں میں موٹی کتاب بن جائے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی پہلی کوشش یہی ہوتی تھی کہ علی اور آل علی کے مقام کو ہر اس جگہ بیان کیا جائے جہاں پر ضرورت ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں شبہ موجود ہے. لیکن بعد میں امویوں نے جو کچھ کیا، لیکن آج
اللہ کا فضل ہے کہ اہل البیت کی محبت اور معرفت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرح کی محافل اور اجتماعات کے نتیجے میں لوگوں کے دل و دماغ میں اہل البیت کی محبت اور ان کا عشق بیستا چلا جا رہا ہے۔ اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ آنے والے ایام اہل البیت کے ایام ہیں، آنے والا زمانہ اہل البیت کا زمانہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے دوری اختیار کی جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل البیت کا اپنا مقام ہے۔ اہل البیت کا جو مقام ہے وہ نبی کریم نے بیان کیا ہے، اور نبی کی خواہش ہے کہ ان کے مقام کو بیان کیا جائے، اور وہ ہیں جن کو آپ جب تک درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اگر آپ نماز میں درود پڑھے اور آل کے لفظ کو ترک کر دیں تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ فقہاء سب متفق ہیں، یعنی جس نماز میں اہل البیت کا تذکرہ درود کی صورت میں نہ ہو وہ نماز جب باطل ہے، تو پھر ہم نبی کا نام آئے تو کیسے اہل البیت کو نبی سے جدا کر کے صرف نبی پر درود بھیجیں؟ نہیں، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ لہذا اہل البیت کا جو مقام ہے وہ ان کو دلانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ پر سب بولتے ہیں، اہل البیت پر بولنے والوں کی کمی ہوتی ہے، اور جب کوئی اہل البیت پر بولتا ہے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس طرح سے مولانا طارق جمیل کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری من حیث امت محمدی اور کلمہ گو مسلمان ذمہ داری ہے کہ وہ مقام جو اہل البیت کا ہے اس مقام کی معرفت خود بھی حاصل کریں، اور عوام اور انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی اس مقام کی معرفت دلائیں، اور یہ بتائیں کہ آنے والا دن، آنے والا زمانہ، آنے والی صدی مہدی آل محمد کا ہے، اور مہدی نبی کی اولاد میں سے 12واں خلیفہ اور 12واں امام ہے۔ اور یقیناً یہ جو ہمارے اتحاد کی فضا ہے، محبتوں کی فضا ہے، لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کی فضا ہے، نبی اور آل نبی سے جوڑنے کی فضا ہے، یہ جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے نبی کے 12ویں خلیفہ مہدی برحق اور مہدی آخر الزمان کے ظہور کی راہیں ہم شیعہ سنی تمام مسلمان مل کر ہموار کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اس ہستی کی آمد ہو اور ہم دید و دل فرش راہ کیے ہوئے ان کے اس عالمگیر حکومت کے لیے زمین برابر کرتے چلے جائیں اور لوگوں کے دلوں کو آمادہ کرتے چلے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔